بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ کون سا فرشتہ ہے جو مومن کے سینوں سے غم کو مٹاتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موت کیوں خریدنا چاہتے تھے۔ جب مومن مرتا ہے تو دنیا میں واپس کیوں آنا چاہتا ہے؟ شہید سے پہلے جنت میں کون گیا تھا؟ لوگوں پر وہ کون سا زمانہ آئے گا کہ لوگ قبر کے پاس جا کر ایسا کیوں تمنا کریں گے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا؟ وہ کون سی 6 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے حضرت ابس غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کو بہتر سمجھا؟ وہ کون سی 6 چیزیں ہیں جن کے آنے سے پہلے موت کو بہتر سمجھنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موت کی تمنا کیوں کر رہے تھے جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے؟ قرآن کو گا کر پڑھنے والوں کے بارے میں کیا چیتاونی دی گئی ہے؟ میرے دوستو، سب کچھ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ قزاع کے 2 شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ایمان لائے۔ ان میں سے ایک راہ خدا میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسرا سال بھر زندہ رہ کر فوت ہوا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے بعد میں مرنے والے کو شہید سے پہلے جنت میں جاتے دیکھا تو مجھے تعجب ہوا۔ چنانچہ میں نے صبح ہوتے ہی یہ ماجرا بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ شخص جو سال بھر زندہ رہا اس نے شہید کے بعد ایک رمضان کے روزے نہ رکھے اور 6000 رکعت نماز نہ پڑھی اور اتنی سنتیں زائد نہ پڑھی تھیں؟ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اسلام میں زیادہ عمر دی جائے اس کی تسبیح، تکبیر اور کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرائض اور نمازوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی چھمتا اور طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے مومن کی ہر دن کی زندگی غنیمت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ابو ابلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب مومن مرتا ہے تو دنیا میں لوٹنے کی خواہش کرتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ تکبیر یا تسبیح یا کلمہ کہہ سکے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے وہ زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے اچھے کام کرنے، برے کاموں سے محفوظ رہنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ فرمائے تو مجھے اپنی طرف بے آزمائے بلا لینا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں دعا فرمائی، اے مولا، میری طاقت کمزور پڑ گئی، عمر بڑھ گئی، میری چمک دمک چلی گئی، پس تو اس حال میں مجھے موت دینا کہ نہ میں اچھے کاموں کو ضائع کرنے والا ہوں نہ کوتاہی کرنے والا۔ راوی کہتے ہیں، ابھی 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سیدنا علیم کندی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، میں حضرت سیدنا ابس غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھر کی چھت پر موجود تھا۔ انہوں نے لوگوں کو طاعون کی بیماری سے بھاگتے ہوئے دیکھا تو 3 بار فرمایا، اے طاعون، مجھے گرفتار کر لے۔ میں نے کہا، حضرت ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے عمل رک جاتا ہے اور بندہ دوبارہ لوٹ نہیں سکتا کہ عمل کرے۔ حضرت ابس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا، کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ 6 چیزیں آنے سے پہلے موت کو بہتر سمجھو۔ نمبر 1، جب بے وقوف لوگ حکومت کرنے لگیں۔ نمبر 2، جب سپاہی سینا بہت زیادہ بڑھ جائیں۔ نمبر 3،
جب قاضی جج بکنے لگیں۔ نمبر 4 جب مسلمانوں کے خون کی کوئی قدر نہ رہے۔ نمبر 5 جب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں۔ نمبر 6 جب لوگ قرآن کو گا کر پڑھنے والوں کو ان کی آواز کے آدھار پر آگے بڑھائیں، بھلے ہی وہ سمجھ میں سب سے کمزور ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حکم بن عمر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے طاعون مجھے پکڑ لے۔ کسی نے ان سے عرض کی، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، جبکہ میں نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن رکھا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ انہوں نے فرمایا، جو تم نے سن رکھا ہے وہ میں نے بھی سنا ہوا ہے، لیکن میں 6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے مرنا پسند کرتا ہوں۔ نمبر 1 جب قاضی جج بکنے لگیں۔ نمبر 2 جب سپاہی بہت زیادہ ہو جائیں۔ نمبر 3 بچوں کی حکومت۔ نمبر 4 خون ریزی۔ نمبر 5 رشتہ داری کاٹنے۔ نمبر 6 اور جب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں جو قرآن کو گا گا کر پڑھیں۔ حضرت سیدنا حبیب بن ابو فضالہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کا ذکر ایسے کیا جیسے آپ موت کی خواہش کر رہے ہوں۔ آپ کے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں، چاہے گنہگار ہو یا نیکوکار، کیونکہ نیکی کرنے والا اپنی نیکیوں میں بڑھوتری کرے گا اور گنہگار کے بارے میں امید ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف لوٹ آئے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں موت کی تمنا کیسے نہ کروں، حالانکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ زمانہ مجھے گھیر نہ لے جس میں گناہ کو ہلکا جانا جائے، قاضی بک جائیں، رشتہ داری ختم کر دی جائے، سپاہیوں کی کثرت ہو اور قرآن پاک کو گا کر پڑھنے والے پیدا ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے سوائے اس شخص کے جسے اپنے عمل پر یقین ہو۔ جب تم اسلام میں 6 باتیں دیکھو تو موت کی تمنا کرنا، اور اگر تمہاری جان تمہارے قبضے میں ہو تو اسے چھوڑ دینا۔ وہ 6 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 خون کا ضائع ہونا۔ نمبر 2 بچوں کی حکومت۔ نمبر 3 سپاہیوں کی کثرت۔ نمبر 4 بے وقوفوں کی حکمرانی۔ نمبر 5 قاضیوں کا بک جانا۔ اور نمبر 6 ان لوگوں کا پیدا ہونا جو قرآن پاک کو گا کر پڑھیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دجال نکلے گا تو مومن کے نزدیک مر جانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہ ہوگی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اس زمانے کے عالموں کو موت لال سونے سے زیادہ پیاری لگے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب مرد مومن کے نزدیک موت شہد ملے ٹھنڈے پانی سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ جنازہ گزرے گا تو آدمی کہے گا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن علیہ الرحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا اور وہاں یہ دعا کی، یا الہی ابو ہریرہ کو شفا عطا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، باری تعالیٰ اس دعا کو قبول نہ فرما۔ پھر فرمانے لگے، ابو سلمہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ موت انہیں لال سونے سے زیادہ پسند ہوگی۔ اے ابو سلمہ، تمہاری زندگی رہی تو خود دیکھ لوگے کہ آدمی قبر کے پاس آئے گا تو تمنا کرے گا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حضرت سیدنا مرہ ہمدانی قدسہ سرہ النورانی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے موت کی تمنا کی تو ان سے عرض کی گئی، گھر والوں کے لیے تمنائے موت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ذات کے لیے موت کی تمنا کیوں کی؟ ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم لوگ اپنی اسی موجودہ حالات پر باقی رہو گے تو میں مزید 20 سال تم لوگوں میں زندہ رہنے کی تمنا کرتا۔
حضرت سیدنا ابو عثمان علیہ رحمت المنان بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے پریوار کے ساتھ ایک چھپر سائبان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کے نکاح میں اچھے خاندان کی 2 حسین و جمیل عورتیں تھیں اور ان دونوں سے آپ کے خوبصورت بچے بھی تھے۔ اتنے میں ایک چڑیا آپ کے اوپر چہچہانے لگی۔ اسی دوران اس نے آپ پر بیٹ کر دی۔ آپ اسے اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، عبداللہ اور اس کے گھر والوں کا مر جانا مجھے اس چڑیا کے مر جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت سیدنا قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے اس کے سامنے کھیل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر آپ فرمانے لگے، ان بچوں کا مر جانا میرے لیے بھونرے کالے کیڑے سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے شہر میں ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ مسجد سے نکلا اور اپنا پاؤں سواری کی رکاب میں رکھا تو اس کے پاس حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو اس شخص نے کہا، خوش آمدید، مجھے تو آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ پس ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، مجھے کبھی بھی اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ میری وجہ سے کوئی بھی زندہ چیز، چاہے وہ زمین پر ہو یا پانی میں، مر جائے۔ اگر موت کوئی ایسی نشچت چیز ہوتی جس کی طرف لوگ تیزی سے دوڑتے تو مجھ سے آگے صرف وہی جا سکتا تھا جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہوتا۔ انہوں نے آگے کہا، خدا کی قسم، اگر موت کسی جگہ پر رکھی ہوتی تو میں اسے پانے والا سب سے پہلا شخص ہوتا۔ حضرت سیدنا عبدالربی بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا مکحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیماری کے وقت ان کی عیادت حال چال پوچھنے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو آرام اور صحت دے۔ اس پر حضرت سیدنا مکحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، نہیں، جس ذات سے سکون اور راحت کی امید ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا انسانی شیطانوں، ابلیس اور اس کے لشکر کے ساتھ رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو حضرت سیدنا سعید بن عبدالعزیز تنوخی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے کہتے سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے۔ یہ سن کر آپ غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد اپنی رحمت کی طرف بلا لے۔ حضرت سیدنا عبیدہ بن مجاہر علیہ رحمۃ اللہ القادر نے فرمایا، اگر یہ کہا جائے کہ جو اس سامنے والی لکڑی کو چھوئے گا وہ مر جائے گا تو میں فوراً کھڑا ہو کر اس کو چھو لوں گا۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ سنابحی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، دنیا فتنہ و آزمائش کی طرف بلاتی ہے اور شیطان برائی کی طرف، لہٰذا ان دونوں کے ساتھ رہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن میمون رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کی تمنا نہ کرتے اور فرماتے، میں روزانہ اتنی نماز پڑھتا ہوں، حتیٰ کہ یزید بن ابو مسلم نے آپ کو بلا کر آپ پر سختیاں کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، اے اللہ، مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے اور مجھے بروں کے ساتھ باقی نہ رکھ۔ حضرت سیدتنا ام دردہ صغریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص نیک حالت میں انتقال کرتا تو میرے شوہر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میت سے کہتے، تمہیں مبارک ہو، کاش تمہاری جگہ میں ہوتا۔ جب ان کی بیوی نے اس خواہش پر اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا، اے ناسمجھ عورت، کیا تم نہیں جانتی کہ کوئی شخص صبح ایمان کی حالت میں ہوتا ہے لیکن شام تک منافق بن جاتا ہے، اس کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نماز روزے میں گزرنے والی اس زندگی کے مقابلے میں اس مرنے والے پر رشک کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو زحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی جان، حتیٰ کہ ایک مکھی، میری موت کا بدلہ بن جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، مجھے اپنی جان سے زیادہ کسی اور کی جان کا نکلنا پسند نہیں، یہاں تک کہ ایک اڑنے والی مکھی کی جان کا نکلنا بھی۔ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ ایسا زمانہ نہ آ جائے جب میں نہ بھلائی کا حکم دے سکوں اور نہ برائی سے روک سکوں، کیونکہ ایسے زمانے میں کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ایک شخص گزرا
تو آپ نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بازار جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی اگر واپس آتے ہوئے میرے لیے موت خرید کر لا سکو تو ضرور لانا۔ حضرت سیدنا عروہ بن رویم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے صحابی تھے، موت کو پسند کرتے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میری عمر لمبی ہو گئی اور ہڈی کمزور ہو گئی، اب مجھے موت دے دے۔ خود فرماتے ہیں ایک دن میں جامع مسجد دمشق میں نماز کے بعد موت کی دعا مانگ رہا تھا کہ ہرے کپڑے پہنے ہوئے ایک خوبصورت نوجوان نے آ کر پوچھا یہ تم کیا دعا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھتیجے تم ہی بتاؤ اس کے علاوہ کیا دعا کروں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یوں کہو، اے اللہ اچھے اعمال کی توفیق دے اور لمبی عمر عنایت فرما۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں رفائل فرشتہ ہوں جو مومنین کے سینوں سے غم مٹاتا ہوں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں موت بالکل بے نام و نشان ہونے اور مٹ جانے کا نام نہیں، بلکہ بدن کے ساتھ روح کے تعلق کا ختم ہو جانا، روح و بدن کے درمیان جدائی اور ایک گھر سے دوسرے گھر برزخ میں جانے کا نام موت ہے۔ حضرت سیدنا بلال بن سعد علیہ رحمۃ اللہ الاحد نے اپنے واعظ میں فرمایا، اے ہمیشہ باقی رہنے والو، تم ختم ہو جانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم ہمیشگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں ایک گھر سے دوسرے گھر لے جایا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا تم ہمیشگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بس ایک گھر دنیا سے دوسرے گھر برزخ میں لے جائے جاتے ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پیغمبر امن و امان رحمت انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المومنین الموت، یعنی موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے الموت ریحانۃ المومنین، یعنی موت مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت غنیمت، گناہ مصیبت، محتاجی راحت، مالداری عذاب، عقل خدائی تحفہ، جہالت گمراہی، فرما برداری آنکھوں کی ٹھنڈک، خوف خدا سے رونا جہنم سے نجات، بیجا ہنسنا بدن کی ہلاکت ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔